اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مرشد یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مرشد یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. صدر مجلس حضرت صاحبزادہ قبلہ عطاء الرسول مہاروی صاحب، زینت محفل واجب التعظیم حضور قبلہ و کعبہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق رضا صاحب نقشبندی مجددی، خوشبو محفل، جان محفل اور مرکز نگاہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین صاحب. ذرا کھڑکیاں تو کھلوا دے، ذرا وہ دروازہ بھی سامنے والا کھول دے. میرے مخدوم و مکرم، خوشبو محفل اور مرکز نگاہ حضرت بابا جی حاجی فلک شیر صاحب، میرے قبلہ و کعبہ مخدوم و مکرم جناب صوفی غلام علی صابری صاحب اور دیگر تمام اہلیان چشتیاں اور خصوص بالخصوص داعیے محفل، منتظم محفل، منصرم محفل، محترم المقام عزت مآب واجب التعظیم جناب چودھری محمد رضوان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، حاضرین محترم، برادران اسلام، برادران طریقت، میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ در لاکھ احسان ہے کہ صرف ایک مہینے کے وقفے کے بعد آج ہم پھر حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پاک سرزمین پر اس محفل میلاد مصطفیٰ اور ذکر حضور غوث اعظم میں جمع ہیں. کوئی شک نہیں، صاحبزادہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ اس محفل پہ کسی نہ کسی کی نگاہ ہے جو اتنی روحانیت اور اتنی نورانیت ہوتی ہے. اور میں بھی ملک ملک پھرتا ہوں، پاکستان کے گوادر سے شروع ہو جائیں اور نران کغان تک مجھے آوارہ گردی کا بڑا شوق ہے. واقعی یہ میری پسندیدہ ترین محافل میں سے ایک محفل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور رضوان کی عقیدتوں کے میں قربان بھی چلا جاؤں تو کم ہے. جس طرح کی وہ ہم سے محبت کرتے ہیں میں قابل نہیں ہوں ان کی محبتوں کے. اور خصوص میں خصوص آج جو قبلہ حکیم محمد مشتاق نور مہلوی صاحب اتنی محبت فرماتے آ رہے ہیں، ان کی محبتوں کا بھی بہت شکریہ. حضرت محترم، حضور قبلہ عالم کا جب بھی ذکر کریں روح کے اندر ایک تازگی اور زبان میں ایک مٹھاس جاری ہو جاتی ہے. ہمارے صافی بھائی جان برادران بھی جمع ہیں، ان کو بھی بڑے ادب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ان کی عزت افزائی پر. میں نے یہ پہلے بھی بات بیان کی تھی، آج میں پھر بیان کرتا ہوں برکت کے لیے کہ حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ مادر ذات ولی ہیں جن کے مزار پہ کسی زمانے میں فارسی میں یہ شعر لکھا ہوا تھا جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اگر میرے دربار پہ کچھ سائل آئے اور اپنا سوال پیش کرے اور میں اس کا وہ سوال پورا نہ کر سکوں تو میری قبر پر شکوہ کر کے جائے مجھ سے. آپ وہ ہستی ہیں جو حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا فیض دوبارہ سے ہندوستان سے واپس پاکستان لے کر آئے، ورنہ سارا کچھ خواجہ نظام الدین اولیاء ادھر لے گئے تھے دلی میں. خواجہ نظام الدین اولیاء بابا صاحب کے محبوب ترین خلیفہ اور محبوب ترین مرید حضور خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضور صابر پیا کلیری، یہ سمندر فرید کے دو بڑے دریا جنہوں نے مشرق اور مغرب میں فیضان فرید نظامی اور صابری نام سے تقسیم کیا، نظامی اور صابری نام سے تقسیم فرمایا.
تو وہ شعر پڑھا کرتا تھا نصرت فتح علی خان کہ دونوں پیارے کیوں نہ ہو بابا فرید الدین کے، دونوں پیارے کیوں نہ ہو بابا فرید الدین کے، دل نظام الدین ہے اور جان صابر کلیری۔ دین کو بھی ختم کر دیا جائے تو بندہ گیا، اور جان بھی نکل جائے تو گیا۔ تو بابا صاحب کے فیض میں سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہم نکال نہیں سکتے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں دوستو کہ جنہوں نے حضور بابا صاحب کے فیض کو پھر زندہ کیا اس علاقے میں، اس خطے میں، اور 250 سال 250 سال سے آپ کا مزار اقدس ہر ایک کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آج میں نے ایک واقعہ حضور آپ کو سنانا ہے حضور قبلہ عالم کے پیر و مرشد کا، کہ دیکھیے اللہ والے جو ہیں وہ کتنے صبر والے ہوتے ہیں، اور جب ایک نگاہ پڑ جائے تو اگلے کی تقدیر کیسے پلٹ جاتی ہے۔ حضور خواجہ نور محمد مہاروی قبلہ عالم کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی، جو کہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ایک محدث مفکر تھے۔ ان کی قبر حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں ہے دلی۔ مجھے 3-4 دفعہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ آپ سب دعا کریں یہ ہماری دشمنی ختم ہو، میرا بڑا ہی دل اداس ہے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بڑا دل اداس ہے، اور خصوصاً حضرت شیخ خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ تو یہ کچھ حالات بہتر ہو تو ہم بھی وہاں پر حاضر ہو کر اپنی ان کو سلام سجدہ پیش کر سکیں۔ تو حضور خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام مسجد تھے، خطیب تھے، عالم تھے دلی کی جامعہ مسجد میں۔ اور جو آپ کو پتہ ہے جب کوئی عالم، اب یہ خادم رضوی صاحب سے کیوں سڑتے تھے اتنا، سیاستدان بادشاہ ٹل لگا لیں، کوئی بادشاہ بھی اتنا جنازہ اکٹھا کر سکتا ہے اپنے جنازے پہ، اتنی مجمع جتنا ان کے جنازے پہ تھا؟ کیوں چلتے ہیں؟ کہ ان کی شہرت سے ہر اللہ کے ولی کا کوئی نہ کوئی حاسد ضرور ہوتا ہے۔ اور میں اکثر یہ شعر پیر میر علی شاہ صاحب کا اپنے حافظ صاحب کے لیے پڑھتا ہوں۔ پیر میر علی شاہ صاحب جب اپنے پیر و مرشد سیال شریف جاتے تھے نا، تو جب ان کے پیر صاحب ان کو رخصت کرتے، ان کو وہاں سے رخصت کرتے اپنے آستانہ عالیہ سیال شریف سے، تو ان کو ایک دعا دیتے، میرے محرم کہتے، ان کا نام تھا میر علی شاہ، تو محبت سے کہتے میرے محرم شاء اللہ محسود تر تھینے، یعنی اللہ تجھے اتنی بلندی عطا فرما دے، اتنا مقام عطا کر دے کہ لوگ تجھ سے سڑ سڑ کے ہی مر جائیں۔ محسود کہتے ہیں جس سے حسد کیا جائے، کسے کہتے ہیں؟ اونچی بولو، ستے ہو سارے تسی۔ محسود اسم مفعول ہے، کیا ہے؟ اور حاسد کیا ہے؟ اسم فاعل، فاعل۔ حاسد حسد کرنے والے کو کہتے ہیں، اور محسود کہتے ہیں جس سے حسد کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے علی شاہ، اتنا تجھے اللہ بلند مقام عطا کرے کہ تو محسود بن جائے۔ تو اسی طرح فخر الدین فخر جہاں دہلوی محسود بن گئے، یعنی لوگ بادشاہ خاص طور پہ ان سے حسد کرنے لگے۔ اب انہوں نے ایک پروپوگنڈا کیا کہ اس مولوی کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے ذلیل کر کے۔ اور دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو اللہ عزت دے دے اس کو بندہ ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عزت دیے گئے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے عزت کرتا ہے، معزز ہے۔ انہوں نے ایک طوائف کو تیار کیا۔ اب یہ سب سے گندا اور بےہودہ حربہ ہوتا ہے ان بدبختوں کا، صالحین کے لیے۔ طوائف کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ ذرا اس پر الزام لگاؤ، ان پر۔ حضرت علامہ مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ گئی، تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر آ رہے تھے۔ اب وہ طوائف جو تھی، وہ بدکار عورت، وہ بڑی مشہور تھی دلی میں، اس کا بڑا جو تھا کوٹھا چلتا تھا، ہر کوئی بدکار آدمی اس کو جانتا بھی تھا۔ وہ آئی اور آپ باہر نکل رہے تھے مسجد سے نماز پڑھا کے جمعے کی، اور بیچ میں مجمع میں کہتی ہے بابا جی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے نا تو کھوٹے سکے دے گئے، تو یہ سکے تو بدل دیں۔ رات آپ میرے پاس آئے تھے تو یہ کھوٹے سکے دے گئے ہیں آپ غلطی سے، ہم نے تو بعد میں دیکھا ہے کہ یہ کھوٹے سکے۔ اب وہ ذرا نہیں گھبرائے، سنیں ذرا میاں صاحب،
وہ خواجہ فخرالدین فخر جہاں دہلوی قبلہ عالم کے پیر و مرشد ذرا نہیں گھبرائے اور ذرا نہیں آپ نے یہ اپنے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات دیے کہ اس نے مجھ پہ کیا الزام لگا دیا، اتنا بڑا بدکاری کا الزام۔ تو اب سنیں، فرمایا او بیٹی تو کیوں پریشان ہوتی ہے، یہ لے کھڑے سکے لے لے مجھ سے، یہ کھوٹے سکے مجھے دے دے، یہ کھڑے سکے مجھ سے لے لے، اور دوپٹہ آنچل اٹھا کے اس کے سر پہ دیا۔ وہ وہیں پر چیخ مار کے رونے لگی اور کہنے لگی اے بدبختو، آج تک تم میں سے ہر ایک نے جس نے بھی مجھ پر نظر ڈالی گندی نظر ہی ڈالی، مجھے آج تک کسی نے بیٹی نہیں کہا، یہ ہے وہ درویش کا عمل، میں اس پہ الزام لگانے آئی تھی، اسی نے ہی میرا پردہ رکھ لیا، اسی نے ہی میرے سر پر آنچل دے دیا۔ تو آج کے بعد یہ میں اعلان کرتی ہوں کہ میرا کوٹھا بدکاری کے لیے نہیں، مسجد اور مدرسے کے لیے استعمال ہوگا۔ اور میں نے پڑھا ہے دوستان گرامی کہ وہاں پر وہ آج بھی ایک چھوٹی سی گلی میں وہ مدرسہ جو ہے وہ قائم ہے۔ دوستو یہ اللہ والوں سے نسبت کا جو فائدہ میں بتانے لگا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں اور آخری روز محشر ذلیل ہونے سے بچ جائے گا۔ نہیں تو آپ کو پتہ ہے جب محشر والے دن حساب و کتاب ہوگا تو ایک دوسرے کے سامنے راز کھلیں گے، میرے راز رضوان کے سامنے کھلیں گے، میں کیا کرتا رہا ہوں خلوت میں، رضوان کے میرے سامنے، لیکن جب ہم کامل اولیاء کی سنگت میں ان کے ساتھ ہو گئے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہمارے سارے ہی راز کج دے گا۔ تو دوستان گرامی کبھی کبھی ان کا بھی ذکر خیر کیا کریں اور ان کو پڑھا کریں، بڑے ہی اللہ والے تھے۔ اب آئیے ذرا حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، چونکہ ان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج کتنی تاریخ ہو گئی ہے؟ نہیں ربیع الثانی کی 6 تاریخ ہے، اور ابھی بڑی 11ویں آنی ہے اگلے جمعے کو۔ حضرت محترم ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، ان کا لقب ہے محبوب سبحانی، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں شاہ محمد غوث قلندری پانی پتی۔ ان کا فرمان ہے کہ سارے اولیاء اللہ کے عاشق ہیں، 2 اولیاء ایسے ہیں جن کا خود خدا عاشق ہے۔ سارے اولیاء اللہ کے عاشق ہیں، 2 اولیاء ایسے ہیں جن کا خود خدا عاشق ہے، اور وہ 2 کون کون سے ہیں؟ ان دونوں کے ساتھ لفظ محبوب لگتا ہے، ان دونوں ولیوں کے ساتھ لفظ محبوب لگتا ہے۔ پہلے محبوب سبحانی یعنی غوث اعظم، اور دوسرے محبوب الہی یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، خواجہ نظام الدین اولیاء۔ تو آپ وہ واحد ولی ہیں حضور کی امت میں، واحد، جنہوں نے فقط ایک اکیلے ولی نے، حضور غوث پاک نبی پاک کی امت کے واحد ولی ہیں جنہوں نے 5000 یہودیوں کو مسلمان کیا، 5000، اور کسی ولی نے، حضور خواجہ غریب نواز نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، غوث پاک نے 5000 سے زائد یہودیوں کو مسلمان کیا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، وہ جب بوڑھا ہو گیا نا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ ہر مجاہد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں شہید ہوں، تو آپ شہید کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میرے ابا جی قبلہ میرے اپنی گود میں اٹھا کے مجھے حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے، تو غوث اعظم نے محبت بڑے انداز میں میری گردن پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا، اس کے بعد کسی کافر کی جرت نہیں ہوئی کہ میری گردن پہ چھری چلا دے۔ ایک صلاح الدین ایوبی نے کہا 569 یا 61 ہجری میں آپ سرکار گیلان ایک قصبہ تھا چھوٹا سا، آج ایک صوبہ بن چکا ہے ایران کا، 1 رمضان کو آپ پیدا ہوئے، اور وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کی پہلی کرامت کہ آپ دودھ نہیں پیتے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور پھر آپ دودھ نہیں پیتے تھے اپنی ماں کا روزے کی حالت میں، اور پہلی کرامت بچپن میں آپ کی یہ تھی کہ جب 29 رمضان آیا تو آگے عید کرنی تھی، تو مطلع ابرالود تھا، لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ صبح 1 شوال منائیں یا 30 رمضان منائیں، تو سارے اماں جی پاک، آپ کی امی کا نام تھا حضرت بی بی ام الخیر فاطمہ، ان کے گھر چلے گئے اور ان سے عرض کرنے لگے کہ اماں جی آج آپ کے شہزادے نے دودھ پیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی فجر کے بعد دودھ نہیں پیا۔ تو سب نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے آج ہم 30
رمضان المبارک پوری کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے بیٹا جو ہے وہ روزے کی حالت میں دودھ نہیں پیتا. یہ بچپن کی پہلی کرامت تھی. دوستان گرامی، میں نے آج موازنہ کرنا ہے حضرت صاحب کا اور غوث پاک کا. میری کوئی بات کا برا نہ منائے، توجہ رکھیے گا. وہ حافظ موٹا بیٹھا ہے، اس کے نانا جی تھے حضرت حافظ نذیر احمد صاحب. بابا جی سرکار اس کو پیار سے حافظ موٹا کہتے تھے، اور یہ ان کے نواسے ہیں نذیر صاحب کے. میں بھی ان کو پیار سے حافظ موٹا کہتا ہوں. حافظ صاحب کراچی والی تو کوئی بات نہیں نہ سنانی، تو میں بھی پیار سے. انہوں نے بڑا پیارا غوث پاک کا ایک واقعہ سنایا، شفیع اکاڑوی کا، مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب شفیع اکاڑوی نے عرض کیا کہ حضور اسی تہاڈی پاکستان یاریاں مناؤنے ہیں، تہاڈے نام تے ڈنڈے کھانے ہیں دیوبندیاں کولوں بھابیاں کولوں، تے میں ہن تہاڈے شہر آیا ہاں، تسی مینوں زیارت بھی نہ کراؤ گے؟ تو یہ کافی دن 11 دن وہ درخواست کرتا رہا. تو اگلے دن انہوں نے پاکستان آنا تھا واپس. انہوں نے شفیع اکاڑوی نے، کوکب نورانی دے والد نے، تے وہ بڑا ہی رویا. انہوں نے کہا سرکار ہون تے میں سویرے چلے جانا ہے، اپنی زیارت کراؤ. تے خواب میں اس نے دیکھا کہ حضور غوث پاک کے قبر مبارک کے قریب ایک شخص اعلان کر رہا ہے کہ جس نے غوث پاک کی زیارت کرنی ہے وہ آگے آ جائے. تو وہ کہتا میں بھی آگے دوڑ کے گیا. جب میں گیا تو حضور غوث پاک کے ہاتھ نظر آئے. ہاتھ نظر آئے تو میں نے عرض کیا خواب میں، سرکار ہاتھ وکھا دیتے جائے تو چہرہ بھی وکھا دو. تو ہاتھ سے پردہ اوپر اٹھا تو بیچ میں حضرت کرما والے سرکار بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ واقعہ ہوا، وہ اگلے دن واپس آئے کراچی، اور کچھ دنوں کے بعد کرما والا شریف سلام کرنے گئے تو حضرت صاحب بیٹھے تھے باہر سین میں اپنے ککر کے نیچے. تو دور سے وہ آ رہے تھے مولانا شفیع اکاڑوی. انہوں نے ویخدیا نال ہی کہتے ہیں مولوی صاحب پھر غوث پاک کی زیارت کر لی جائے، غوث پاک کی زیارت کر آئے ہو. مطلب کیا کہ غوث پاک کی قبر کے اندر حضرت صاحب کا دیدار، مطلب یہ تھا کہ اس وقت غوث پاک کے فیضان کا عکس اور مظہر گنج کرم کرما والے سرکار رحمۃ اللہ تعالی. میرا موبائل دے دے کتنا پرسنٹ ہوئی ہے دوستو. بڑے وہی ہیں شہنشاہ بغداد، بڑے ہیں، اونچی بولیں. غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کون ہے؟ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی. حضرت صاحب بھی غوث ہیں، لیکن اس کو غوث اصغر کہتے ہیں، ان کو غوث اصغر کہہ لیں. اچھا اب سنیے ذرا، میں طویل واقعات جو ہے وہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ ہم نے بہت دور جانا ہے اور ہمیں بھی ذرا جلدی ہے. یہ توجہ سے میری بات سنیے گا. حضرت صاحب حضور غوث پاک کا ایک قول سناؤں گا، اس کے موازنے میں حضرت صاحب کا ایک قول سناؤں گا. سنیں، حضور غوث پاک نے فرمایا میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو. میں مشرق میں بیٹھا ہوں اور میرا مرید مغرب میں بیٹھا ہو. مجھے وہ وہاں سے یاد کرے، میں اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچوں گا. ہوں حضرت صاحب کی گل سنو. حضرت صاحب نے فرمایا مینوں روڑی اتنے یاد کرو، میں تہاڈی اتنے بھی مدد کراں گا. مینوں روڑی اتنے یاد کرو، میں اتنے بھی تہاڈی مدد کراں گا. ٹھیک ہو گیا. اب حضور غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا؟ میرا مرید اچھا نہیں. کیا ہوا؟ میرا مرید اچھا نہیں. میں تو اچھا ہوں نا. کیا ہوا؟ میرا مرید اچھا نہیں، میں تو اچھا ہوں. حضرت صاحب کا فرمان سن لو. آپ نے فرمایا بیلیو ساڈے مرید تے لوگاں دے پیر ایک برابر نے. ساڈے مرید تے لوکاں دے پیر ایک برابر نے، تقوی دے وچ، ایمان دے وچ، استحکام دے وچ، استغراق دے وچ، استعلاق دے وچ. حضور غوث پاک نے عرض کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یا اللہ کریم ذرا دوزخ پر توجہ ڈال کے دیکھیں میرا کوئی مرید ہے بیچ میں، میرا کوئی مرید ہے بیچ میں. تو اللہ رب العزت نے غیب سے آواز دی اپنے بندہ خاص عبد القادر کو کہ عبد القادر تیرا کوئی مرید دوزخ میں موجود نہیں ہے. ہم حضرت صاحب کی گل سن لو. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں جدو پہلی دفعہ میاں شیر احمد صاحب کو گیا تو میں 4 وعدے لے انہوں کو. اپنا مرید نے شیخ کو وعدے لے. ایک گل ذہن چ رکھنا،
جدو آلہ صاحب میاں صاحب دے کول گئے مرید ہون یا سلام کرن یا پہلی ملاقات کرن تے آپ میاں صاحب کول جان تو پہلا بھی اللہ دے ولی سن. ہاں میاں صاحب نے آپ دی ولایت کو چمکایا. میاں صاحب دے سارے خلفاء میاں صاحب نہ مرید دی کر کے ولی بنے. حضرت صاحب پہلے تو ہی ولایت دے شاہکار سن. ہاں اس ولایت کو اوجے سویہ تک میاں صاحب نے پہنچایا. تے فرمایا حضرت صاحب کرما والے نے کہ میں میاں شیر احمد کو 4 وعدے لے رہے. انہوں نے ایک وعدہ حضور میرے نہ تسی وعدہ کرو کہ میں اس وقت تک جنت چ نہیں جاواں گا جب تک میرا آخری مرید جنت چ داخل نہ ہو جائے. آخری مرید جنت چ داخل نہ ہو جائے. ہوں ایک گل میں غوث پاک دی سنانی ہے, ایک حضرت صاحب دی سنانی. حضور غوث پاک نے فرمایا ان اللہ قد وعدنی, مجھ سے اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے اے عبد القادر جو بندہ تیرے مدرسے میں داخل ہوگا میں اس کو بے حساب بخش دوں گا. اے غوث پاک نے فرمایا جو بندہ تیری درگاہ پہ آئے گا, تیری خانقاہ پہ, تیرے مدرسے میں, میں اس کو بے حساب بخش دوں گا. تے حضرت صاحب نے کی فرمایا, ہاں جی ساڑی جو چو بھی جڑا لنگ جائے وہ بھی جنتی ہے. ساڑی جو چو بھی جڑا لنگ جائے وہ بھی جنتی ہے. دوستان گرامی وہ بھی غوث ہیں لیکن وہ غوث اعظم ہے. یہ بھی غوث ہے, یہ غوث اصغری صحیح لیکن غوث پاک کا عکس ضرور ہے. اور پھر آپ میں سے کسی نے یہ دعویٰ اور یہ جملہ نہیں سنا, بھی میرے استاد محترم بیان کر چکے ہیں کہ بیلیو قیامت جمعے نو آنی ہے تے اسی اپنے سارے مریداں نو جمعے رات نو اکٹھے کر کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دینا. دوستان گرامی قدر, میں بھی عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کسی شیخ کامل کے مرید ہوتے ہیں تو اس کے لاکھوں فائدے آپ کو ملتے ہوں گے, ملتے ہیں. کم سے کم 2 فائدے وہ یہ ہیں کہ بندہ کیا عاقبت اور دنیا وہ خراب نہیں ہوتی, اور دوسرا حشر میں بندہ بے پردہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا, بے پردہ نہیں ہوتا. اب میں نے ذرا تھوڑی سی ایک واقعہ آپ کو ضرور سنانا ہے وقت نزاع کا. اعلیٰ حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ کہ بیلیو یہ بتاؤ کہ خاتمہ بالخیر کی ہوندا ہے. تو وہ سارے نے کہا کہ جی خاتمہ بالخیر بندہ کلمہ پڑھے تو ایمان دی حالت چ دنیا چ رخصت ہو جائے. تو آپ نے فرمایا وہ تہاڈی گل بھی صحیح ہے لیکن میرے کو ایک اور مطلب ہے. خاتمہ بالخیر ہے کہ کسی گنہگار دی سیاہکار دی وقت نزاع ہوئے, آخری وقت موت دا, تے او دی جان ایتھے اڑی ہوئے تے او دا شیخ کامل او دے سرانے آ کے کھلو جے, تے او دے شیخ کامل دی موجودگی چ فرشتہ موت دا ایمان دی حالت چ او دی جان کڈے. اے خاتمہ بالخیر. دوستان گرامی وہ سارے بندے بول پے, حضور پھر دعا کرو ساڈا بھی خاتمہ بالخیر ہوئے. حضرت صاحب لیٹے سن, اٹھ کے بہ گئے, جلال چ آ گئے. آپ نے فرمایا جاؤ چوہی صاحب تہاڈا بھی خاتمہ بالخیر, جاؤ مولوی صاحب تہاڈا بھی خاتمہ بالخیر, جاؤ حکیم صاحب تہاڈا بھی خاتمہ بالخیر. لو بیلیو رب کریم سارے سارے دا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور اے بھی حضرت صاحب دا ایک فرمان ہے کہ فرشتہ اس وقت تک ساڈے مرید دی جان نہیں کردا جب تک ساڈے کو پوچھ نہیں لیندا. دوستان گرامی خاتمہ بالخیر کی بات ہوئی تو مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی. میرے ابا جی کے ایک بڑے پیارے کلاس فیلو ہمارے عرس پہ چشتی آباد شریف آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اپنے پیر و مرشد کا. آج پھر میں آپ کو وہ سناتا ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مرشد یوسف زئی والے شیخ کامل, وہ ان کے پاس ایک نان بھائی تھا, ان کی روٹیاں لگاتا تھا ان کے مدرسے میں, جو ہے وہ روٹی تندور پر اس کی ڈیوٹی تھی. فلک شیخ صاحب غور نہ گل سننی ہے, واقعہ تاڑے نام. تو کسی بندے نے کہا کہ حضور وہ بڑا بیمار ہے, اس کی ذرا خبر گیری کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ بس وہ اب چلاؤ ہے, جانے والا ہے, توجہ میری طرف. تو وہ پیر صاحب اٹھے, اللہ والے تھے, اور اس کے گھر پہنچ گئے, اپنے نان بھائی کے گھر جس نے ساری زندگی ان کی روٹیاں پکائی, ان کی خدمت کی. گھر پہنچ گئے اور وقت نظام میں تھا وہ بندہ. انہوں نے اپنی مقامی زبان میں اپنی ٹھیر پنجابی میں کہا سنگیا ہوش کر اوکھا ویلا آئی. کیا فرمایا؟ سنگیا ہوش کر اوکھا ویلا آئی. اب اس نے آنکھ کھولی مرتے ہوئے نے اور کہا
یا شیخ اے میٹا ویلا نہیں اے ٹیڈا ویلا ہی، اے میٹا ویلا نہیں اے ٹیڈا ویلا ہے۔ دوستو آپ سارے ہی ذرا آج ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ دعا کر دیں کہ یا شیخ کامل میرے پیر و مرشد، یا میرے بابا سرکار، یا میرے پیر جی سرکار، کل اولیاء اکرام غوث پاک سے لے کے دادا صاحب، جب ہمارا وقت نزاع ہو آپ ہمارے پاس آ جائیے گا، ہم آپ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں، جب ہمارا وقت نزاع ہو آپ ہمارے پاس آ جائیے گا۔ دوستان گرامی قدر، یہ میں حضرت صاحب کو حاضر ناظر جان کے اور گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جب ہماری روح جو ہے وہ نکلنے کے قریب ہو، وہ بددعا کا مکھڑے والا ہمارے گھر ہماری چارپائی پہ تشریف لے آئے۔ حضرت محترم حافظ صاحب ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا مشہور کلام جو کہ ابھی ان کے برادر اکبر نے بھی پڑھا، ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਸ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਦਤ ਬਿਦਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰਾ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਨ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਪੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ کہ اللہ دے ولی دی نگاہ دے وچ ایک ذرہ آ جائے تو انہوں آفتاب تو انہوں خورشید تو اگے کیویں پہنچاؤندے نے، وہی سنو۔ اے واقعہ بھی ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے سنایا، میں اگے بھی سنانا، پھر سنو تسی برکت واسطے، کہ ایک بہت بڑے ہندوستان دے بادشاہ گزرے نے، غلامان دہلی جڑے کہ سلطنت دہلی دے 90 سالہ غلاماں دا دور سی، او دے دوسرے بادشاہ، پہلا قطب الدین ایبک سی تے دوسرے احسن، انہاں دا نام سی حضرت سلطان شمس الدین التمش۔ التتمش بھی کہندے نے، التمش بھی کہندے نے، الشمس بھی کہندے نے، تے اللہ دے کامل ولی سن۔ انہاں دا واقعہ پہلا سنو کہ اے حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے مرید سن۔ ابھی میں نے بات کی کہ اولیاء کرام سے لوگ بڑا حسد کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی کا واقعہ آپ کو سنایا، تو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دے اتے ایک عورت نے الزام لایا، ایک خان آصف نے پورا واقعہ لکھا اپنی کتاب دے وچ۔ عورت آئی تے شمس الدین التمش بیٹھے سن بادشاہ دے طور تے تخت تے، عورت نے کہا جی میرے پیٹ دے وچ جڑا بچہ ہے اے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا ہے، تے اسی میں نکاح بھی نہیں کیتا انہوں نے تھپڑ ماریا زور دی، تے رکھنا ہوں سلطان شمس الدین التمش دی درباریاں دی بھی سازش سنو، تھپڑ ماریا تو انہوں نے کہا تو کی بکواس کرنی، تو انہوں نے کہا نہیں اے واقعی سچ ہے، اس پیٹ سے جڑا بچہ ہے خواجہ قطب پاک دا ہے۔ تانوں پتہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون نے؟ تسی خاموش ہو، کون نے؟ بابا صاحب دے کی لگدے نے؟ پیر و مرشد۔ تے انہوں نے حضور خواجہ شمس الدین التمش نے خط لکھیا سلطان الہند خواجہ غریب نواز نو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو، کہ حضور ساڈی تے قیامت آ گئی، تسی ذرا دلی آؤ تے ساڈا مسئلہ حل کراؤ۔ خیر اور بادشاہ نے اس عورت نو کہا کہ تم گھر جاؤ، جب یہ بچہ پیدا ہوگا پھر آنا میرے پاس۔ خیر وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ ہن ذرا توجہ نہ میری گل سننا، حضور خواجہ صاحب آ گئے اجمیر تو دلی، بادشاہ کا دربار لگا ہے، خواجہ قطب پاک بیٹھے نے، حضور خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی بیٹھے نے، تے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی دے نال لپٹ کے رو پے، تے حضور خواجہ صاحب فرماؤندے نے خواجہ معین الدین چشتی حضور خواجہ قطب پاک نو کہ بابا قطب، پیار نال آپ بابا قطب کہندے ہوندے سن، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہاں ایسے بھی اولیاء اللہ ہیں جن کی کوئی بپتا سننے کے لیے موجود نہیں، تمہاری بات سننے کے لیے میں جو ہوں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ رو پہ نا، اتنا بڑا الزام۔ دوستان گرامی قدر، آپ کہتے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بیٹھو۔ اچھا جو بچہ چند دنوں کا بچہ وہ لے آیا گیا، تے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس بچے نو مخاطب کر کے کیا، اے لڑکے بول تو کس کا نطفہ ہے، تو کس کا بیٹا ہے، کس کا نطفہ ہے؟ ہن سارے وہ سردار تے وہ جو درباری سن شمس الدین التمش دے، وہ حسن کے حضور کبھی بچہ بھی بولا ہے چند دنوں کا، کبھی بچے نے بھی کلام کی ہے؟ تے آپ نے پھر انہوں
پوچھیا وہ سارے ہسن تیسری دفعہ پوچھیا تے وہ بچہ بول اٹھیا انہیں کیا حضور میرا باپ میرا نطفہ شمس الدین التمش دا فلانا وزیر ہے جڑا خواجہ قطب پاک نے حسد کردا ہے تے انہیں آ میری ماں نو اکسایا تے غلط انہوں تے غلط الزام لایا. ایسے ایسے الزامات لگتے رہے اولیاء کرام دے اوتے. پھر سلطان شمس الدین التمش نے انہوں پڑھیا ارسٹ کیتا انہوں مارن لگا تے خواجہ قطب پاک نے فرمایا میں انہوں معاف کیتا انہوں کچھ نہ کہو میری وجہ تو تسی انہوں نہیں مارنا. تے اگلا دن چڑھیا وہ جڑی طوائف عورت سی جنہوں تیار کیتا گیا اس کام لئی وہ وزیر بھی سارا ٹبر لے کے آ کے ہندو سی حضور خواجہ قطب پاک دی بارگاہ لے آئے معافی منگی تے اسلام قبول کر کے توبہ کیتی. ایسے اولیاء نے دوستو الزام بھی برداشت کر جاندے نے اللہ تعالیٰ انہوں دی پاک دامنی دی گواہی بھی دے دیندہ ہے تے پھر معافی منگن تے پھر انہوں نے معاف بھی کر دیندے نے. اچھا سلطان شمس الدین التمش دا واقعہ سنو میں پہلے بھی پڑھیا لیکن میں بڑے اچھے انداز سے بیان کیتا کہ جدوں وہ تخت نشین ہویا نا سلطان شمس الدین التمش دلی والا تو اتنے سجدے دے ڈگ پیا تے اپنے سارے ایمائے دین تے وزراء نو کٹھے کر کے کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے یہ سلطنت دہلی یہ تخت سلطنت دہلی کیسے ملا. تو کسی نے کہا جی آپ کی ذہانت کی وجہ سے نہیں آپ نے فرمایا نہیں. کسی نے کہا جی آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ نے فرمایا نہیں. کسی نے کہا جی تسی جہاں بادشاہ مریا وہ دماد ہو ان کی وجہ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا جی آپ خود ہی بتائیں کیسے ملا. تو آپ نے فرمایا سلطان شمس الدین التمش نے کہ مجھے ستیلے بھائیوں نے بیچ دیا تھا کھوٹے سکوں کے عوض جیسے وہ یوسف کو بیچا میں ان کا ستیلا بھائی تھا. دیکھو دوستوں کو تسی پڑھو تو حضرت یوسف علیہ السلام اور سلطان شمس الدین التمش انہاں دوواں دی کہانی ایک کے فرق ہے کہ وہ نبی سن تے اے ولی نے وہ مصر سے جا کے بادشاہ بن گئے اے وکدے وکاؤندے ہندوستان آئے ہوتے بادشاہ بن گئے. زلیخا والا واقعہ حضرت یوسف نال ہویا انہاں دے نال بھی ایک واقعہ ہویا بغداد شہر دے وچ ایک لڑکی نے انہاں تے حملہ کیتا تے اللہ نے پھر بچایا. اور پھر میرے کو ٹائم نہیں گا پھر سناواں گا. انہاں دی پاک دامنی دی گواہی ایک بچے نے دیتی تے انہاں دے پیر و مرشد دی پاک دامنی دی گواہی بھی ایک بچے نے دیتی. تو دوستان گرامی وہ کہنے کہ میرے ستیلے بھائیوں نے مجھے بیچ دیا میں بغداد میں تھا میری مالکن بڑی سخت تھی مجھے بڑا مارتی پیٹتی مجھے اس نے ایک دن 1 ٹکا دیا اور کہا جاؤ یہ فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ بازار سے سودا لے کے آؤ. میں نوکر تھا ان کے گھر غلام تھا تو میں گیا تو راستے میں مجمع لگا ہوا تھا اور ایک بڑی نورانی شخصیت وجدانی سفید لباس سفید امامہ شریف نورانی شخصیت خطاب فرما رہے تھے خطاب اور بڑا مجمع لگا ہوا تھا. میں ادھر رک کر فلک شہر تیرے نہ آیا واقعہ سنی میں ادھر رک کے وہ بادشاہ کہتا ہے جب وہ غلام تھا 14-15 سال عمر میں ادھر رک کے ان اللہ والوں کا خطاب سننے لگا ادھر رک کر ان اللہ والوں کا خطاب سننے لگا اور ان کے خطاب میں اتنا مستغرق ہوا کہ یاد ہی نہ رہا کہ گھر سے کیا لینے آیا تھا. جب خطاب ختم ہوا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ 1 ٹکا چوری ہو چکا تھا. تو بڑا پریشان ہوا کہ ہن میں جے سودا لے کے نہ گیا تو میری مالکن نے مینوں کٹنا ہے زدوگوب کرنا ہے. میں پریشان ہونے لگا رونے لگا. اتنے نے کسی نے بڑی شفقت سے پیچھے سے کندھے پہ میرے ہاتھ رکھا. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو وہی بزرگ جو تقریر کر رہے تھے. فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضور میرا یہ نام ہے میں فلاں مالکہ کے گھر نوکر ہوں غلام ہوں اس نے سودا لینے کے لیے بھیجا تھا تو میں آپ کا خطاب سننے رک گیا اتنا محب ہوا کہ پیسے بھی چوری ہو گئے اور یاد نہیں رہا کس کام سے آیا تھا. تو حضور وہ جو اللہ والے تھے بزرگ انہوں نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں یہ لو یہ سکہ ایک لو سودا خریدو اور گھر جاؤ. جب پیسے ملے تو وہ کہتا میں بڑا خوش ہوا اٹھ کے جانے لگا تو آپ نے اس کو پھر روکا اور کہا بیٹا سودا لو اور گھر جاؤ لیکن آج مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ کل جب تم دلی کی سلطنت پر بیٹھو گے تو ہم جیسے فقیروں مسکینوں کو بھول نہ جانا. کل جب دلی کے بادشاہ بن جاؤ گے تو ہم جیسے فقیروں اور مسکینوں کو یاد رکھنا. اب وہ کہتا میری بات اوپر سے گزر گئی میں گیا حالات تلپٹ ہوئے
میں دلی پہنچا، غلام بنا قطب الدین ایبک کا، اور وہ میری اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی بھی مجھے دے دی اور آج تخت بھی مجھے دے کر روانہ ہوا۔ تو دوستو کیا تمہیں پتا ہے وہ شخص کون تھے؟ وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوستو بہت کم اولیاء، بہت کم بادشاہ ہیں جو اتنے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ تیار تھا، اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ اور کبے جبے والے پیر حضرات کٹھے تھے، جمع تھے کہ ہم نے جنازہ پڑھانا۔ کوئی کہتا ہم نے جنازہ پڑھانا، کوئی کہتا ہم جنازہ پڑھائیں گے خواجہ قطب پاک کا۔ تو ان کا غلام مجمع سے نکلا اور کہنے لگا کہ بھائی بات سنو، یہ کل رات حضور خواجہ قطب پاک نے مجھے 5-6 وصیتیں لکھوائی ہیں، یہ ذرا سن لیں۔ پہلی وصیت، میرا جنازہ، وہ فرماتے ہیں میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی تہجد بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ اب دیکھیں، سنتیں غیر موقدہ ہم نے کبھی پڑھی نہیں، سنتیں غیر موقدہ میں کبھی رمضان شریف میں پڑھتا ہوں اور یا مکہ مدینہ میں جا کے پڑھتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں ان کا کیا مقام ہے، ان سنتوں کا غیر موقدہ کا، عصر کی سنتوں کا، کہ وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے جنہوں نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں۔ دوستو ہم تو فرض نہیں پڑھتے، سنتے تو پھر دور کی بات۔ اور پھر وہ میرا شخص جنازہ پڑھائے جس نے غیر محرم کو نظر بھر کے ساری عمر نہ دیکھا ہو۔ دوستو سارے مجمع پر سناٹا چھا گیا، اور وہ لوگ جو جنازہ پڑھانے کے لیے بضد تھے، آگے آگے تھے، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ 3 دفعہ اس نے اعلان کیا، 3 دفعہ۔ تو اچانک حضور سیدنا سلطان شمس الدین التمش مجمع سے باہر نکلے اور فرمانے لگے کہ سرکار آپ تو چلے گئے ہیں، میرا راز فاش کر گئے۔ تو پھر ان کا جنازہ حضور خواجہ سلطان الہند، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا جنازہ سلطان شمس الدین التمش نے پڑھایا تھا۔ حضرت محترم، یہ اللہ والوں کی نورانی اور روحانی جو دنیا ہے، اس دنیا کے کیا ہی کہنے ہیں اور کیا ہی باتیں ہیں۔ میں آخر میں پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑی کی ایک ربائی پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ تجھ سے نظام چل رہا ہے۔ آواز آ رہی کہ نہیں؟ میری زندگی کا یہ تجھ سے نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں شعر پڑھنے لگا ہوں، یہ سارے اولیاء اللہ کی طرف سے نبی پاک کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سارے اولیاء کرام، حضور چاہے قبلہ عالم ہوں، چاہے کرم والے سرکار ہوں، خواجہ صاحب ہوں، جو بھی، سارے اولیاء کرام کی طرف سے حضور نبی پاک کے لیے شعر ہے۔ یہ شعر فرماتے ہیں کہ نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں کے چرچے صرف عرش پر اور فرش پر نہیں ہے، صرف آسمانوں پر اور صرف زمین پر نہیں ہے، تہ خاک لحد میں بھی تیرا ہی نام چل رہا ہے۔ دوستو یہ بتائیں، حضور خواجہ معین الدین چشتی کی قبر کس کے صدقے روشن ہے؟ حضور کے صدقے۔ خواجہ قبلہ عالم کی قبر کس کے صدقے روشن ہے؟ نبی پاک۔ ہر ولی کی قبر میں نور ہے، روشن ہے، تو کس کے صدقے ہے؟ حضور کے۔ اب یہ آخری اور تیسرا شعر جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حضور کی ساری امت کی طرف سے، حضور کے لیے، اولیاء کی طرف سے تھا۔ اب یہ شعر آپ کی طرف سے اور میری طرف سے، آپ کی طرف سے اور میری طرف سے، اور وہ لکھتے ہیں کہ کسی وقت بھی یا محمد کی صدا میں نہیں بھولا، کسی وقت بھی یا محمد کی صدا میں نہیں بھولا، دم نزا بھی زبان پر یہ کلام چل رہا ہے، دم نزا بھی زبان پر یہ کلام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو آباد رکھے، شاد رکھے۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ اللہ کی ہمیں ہماری اولادوں کو حضور علیہ السلام کی محبت ادب غلامی میں رکھے، حضور کی محبت ادب غلامی میں مارے، اور حضور کی محبت اور ادب اور غلامی میں اٹھائے، اور حضور کی شفاعت کبریٰ سے بھی سرفراز فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات کا بارے دیگر بہت شکریہ۔